پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام وفاقی وزیر زرتاج گل کے اعزاز میں گلاسگو کے مقامی ہوٹل میں باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شاہد میر کی رپورٹ دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ان دنوں COP26 ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے عالمی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے 126 ممالک کے سربراہان مملکت، وزراء اور دیگر مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ اس عالمگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر مملکت برائے ماحولیات زرتاج گل بھی ان دنوں اسکاٹ لینڈ پہنچ چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ کے صدر میاں علی احمد صوفی، سینئر نائب صدر انس رانا اور دیگر عہدیداروں نے زرتاج گل کے اعزاز میں مقامی ہوٹل میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں قونصل جنرل پاکستان سید زاہد رضا سمیت کمیونٹی رہنما اور اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرتاج گل جیسے لوگ ہی پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہیں اور یہ PTI کا اصل چہرہ بھی ہیں۔ انہوں نے ان کی قابلیت اور شخصیت اور دوسری جو ان کی جب ڈیڈیکیشن ٹو PTI اور ڈیڈیکیشن ٹو خان صاحب ویژن، اس کی وجہ سے خان صاحب نے ان کو موسٹ امپورٹنٹ قلمدان ماحولیات کا ان کو سنبھالا ہے، اور ماشاءاللہ یہی جو کم از کم 10 بلین ٹریز جو لگ رہے ہیں ملک کے، وہ ان کی نگرانی میں لگ رہے ہیں۔ بہت اچھا پروگرام رہا ہمارے جی سارے دوست اور ہمارے الیکٹڈ پینل اور ہمارے دوسرے ریجنل پینل کی آمد ہوئی، اس لیے ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ سب گیٹ ٹوگیدر ہو کر بہت اچھا فنکشن ہوا۔ وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہیں۔ یہ لوگ ملک سے دور رہ کر بھی پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دن رات اس کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان ہے، اس کی حکومت، اس کے وزراء، اس کے جو ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، وہ 2023 میں ایجنڈا کے ساتھ جائیں گے۔ پہلے وہ کہیں گے کہ ہم کوئی سپر پاور نہیں تھے، پھر بھی ہم نے آپ کو انصاف ہیلتھ کارڈ دیا، ہم نے آپ کو ہیلتھ انشورنس دی۔ ہم کوئی سپر پاور نہیں تھے، اس کے باوجود ہم نے 260 ارب بیواؤں خواتین کے لیے، ناداروں کے لیے ہم لوگوں نے مختص کیا احساس پروگرام۔ ہمارا الیکٹرل ریفارم بل جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ ہم آپ کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو، آپ کو سفر نہ کرنا پڑے۔ زرتاج گل نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان دنیا بھر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں۔ PTI کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ یہ بھی وعدہ کیا کہ 2023 تک ہم اپنا جو نیچرلی جو ہمارے ایسے ایریا ہے جو پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو ہے ہمارا پرائم منسٹر عمران خان کے، ہم اس کو 15% بڑھا دیں گے اور بائی 2030 مزید بڑھا دیں گے۔ 23 نیشنل پارک ہم لوگوں نے ڈکلیئر کیے ہیں۔ تو 10 بلین کی سونامی، کلین گرین پاکستان، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، پلاسٹک بیگز بین اور بایو ڈائیورسٹی کا، فلورا اینڈ فانا پہ سب کے پاکستان کا بہت اچھا کام ہے۔ زرتاج گل نے تقریب کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوا کر رہیں گے، اگلی باری بھی عمران خان کی ہی ہوگی۔ اس موقع پر کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کے دیرینہ مسائل اور مہنگائی کے جن پر قابو پا لے گی، جس سے اس وقت عوام بے حد پریشان ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے PTI ویسٹ اسکاٹ لینڈ کے پروگرام میں کہا کہ آئندہ جو 5 سال ہیں وہ بھی عمران خان کی حکومت ہوگی اور شیروانیاں جو ہیں وہ سلی کی سلی رہ جائیں گی۔ شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ 92 نیوز گلاسگو اسکاٹ لینڈ۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں PTI نارتھ ویسٹ کی طرف سے چودھری بلال گجر کو مانچسٹر سٹی کا چیف کوآرڈینیٹر مقرر کرنے کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں کاروباری اور سیاسی شخصیات کے علاوہ PTI برطانیہ کی مرکزی قیادت اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا احوال راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں PTI نارتھ ویسٹ کی طرف سے چودھری بلال گجر کو مانچسٹر سٹی کا چیف کوآرڈینیٹر مقرر کرنے کے سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں PTI برطانیہ کے پریزیڈنٹ رانا عبدالستار، سینئر وائس پریزیڈنٹ ملک عمران خلیل، صدر نارتھ ویسٹ آصف بٹ، کاروباری شخصیات چودھری وارث خان، چودھری اظہر محمود اور چودھری محمد زمان کے علاوہ بڑی تعداد میں PTI کارکنوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر PTI نارتھ ویسٹ آصف رشید بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اندرون اور بیرون ملک جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان قوم کا درد رکھتے ہیں اور پاکستانی معیشت کو جلد سے جلد بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی دنیا پر جس وقت بین الاقوامی حالات ہیں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتیں، پاکستان کے لوگ جو پلان کر کے
कभी मजहब के नाम पर हमें लड़ाया जाता है, कभी जबान के नाम पर हमें लड़ाया जाता है, कभी पंजाबी के नाम पर हमें लड़ाया जाता है, कभी संत के नाम पर सिंधु देश का नारा लगता है। तो मैं ये समझता हूँ, और इस वक्त आप सबको पता है कि बलूचिस्तान के क्या हालात हैं। बलूचिस्तान में इंडिया के एजेंट और इंडिया के लोग फंडिंग करके पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान को गैर मफूज बनाने के लिए वो दिन रात कोशा है। अपने खिताब में सदर PTI बरतानिया राना अब्दुस्तार और तौहीद अवैस का कहना था कि सईद तारिक महमूद हसन के OPC के वाइस चेयरमैन बनने के बाद अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उनका कहना था कि हमारी जिम्मेदारियां अब मजीद बढ़ गई हैं और अब हमें अपनी परफॉर्मेंस से अगले इलेक्शन में नताइज हासिल करने हैं। मैनचेस्टर सिटी में एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है बिलाल गुज्जर साहब। वो बहुत ही पुराने PTI के हमारे दोस्त भी हैं और PTI के लिए काम भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए, PTI के लिए और हमारे ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटी जो और एक्टिव है PTI वो UK में है, और अब हमारा जो अगला टारगेट है वो अगले इलेक्शन में हमने किस तरह जाना है। पहला इलेक्शन जो था वो हम VN के नई पार्टी थी, इस बेस पे हम गए थे। अब हमने अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेके जाना है। उस सिलसिले में यहाँ पे PTI नॉर्थ वेस्ट ने जो इवेंट किया है, PTI को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स अगर मिलते हैं तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पे अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए तकरीब के शुरका ने चौधरी बिलाल गुज्जर को मैनचेस्टर सिटी का चीफ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाएंगे। चौधरी बिलाल दे कोऑर्डिनेटर बनने का मैनचेस्टर का बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा इवेंट से PTI की बड़ी भरपूर गैदरिंग सी, सारे कम्युनिटी के मेहमान तशरीफ लाए सी, तो ये बड़ी खुशी है जिस तरह PTI रात तरक्की कर रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। आज मैनचेस्टर में चौधरी बिलाल गुज्जर को मैनचेस्टर सिटी का कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो बिलाल गुज्जर साहब जो वो बहुत दरीना PTI के साथी हैं। बिलाल साहब जो मैनचेस्टर के चीफ कोऑर्डिनेटर आज मुंतखब हुए हैं, उनको खसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह से वो हमेशा PTI के लिए, अपने मुल्क के लिए, ओवरसीज़ के लिए सरगर्म रहे, उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इस ओहदे को, इस फ़र्ज़ को अच्छे तरीके से निभाएंगे इंशाल्लाह। ये तरीके इंसाफ के वो कारकुन जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए हमेशा जदोजहद की है, इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं। इंशाल्लाह ताला पार्टी को मज़ीद फ़ाल कर रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उस पर हम वो फोकस कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा फंक्शन PTI नॉर्थ वेस्ट टीम ने रखा, जिसमें न्यू अपॉइंट किया गया चौधरी बिलाल गुज्जर जी को और एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जिसमें बहुत अच्छा लगा मुझे आके इधर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि PTI जो नॉर्थ वेस्ट टीम है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर हो रही है। आज का जो प्रोग्राम PTI नॉर्थ वेस्ट की तरफ से था, आज PTI नॉर्थ वेस्ट की जो पूरी टीम है वो स्पेशल चौधरी बिलाल गुज्जर साहब को हम नोटिफिकेशन मैनचेस्टर सिटी के चीफ कोऑर्डिनेटर को मुंतखब किया है। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो जिस तरह पहले इमरान खान के लिए, PTI के लिए काम करते हैं, अब वो अपनी ड्यूटी को मजीद आसान तरीके से प्रयोग भी करेंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चौधरी बिलाल ने PTI नॉर्थ वेस्ट की टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो इसे निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने तकरीब के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आज मैं सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे मैनचेस्टर सिटी का प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। मैं किसी ओहदे की मुझे कोई लालच नहीं है, मैं खान साहब का सिपाही हूँ। मैंने खान साहब के सिपाही के नाते IK लवर का मैं सदर रहा हूँ। मैंने IK लवर जो पूरी दुनिया में मैनचेस्टर, UK और यूरोप में जो मैंने मुतारफ़ कराई है, ठीक है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ओहदा दिया है। तकरीब में PTI नॉर्थ वेस्ट के वाइस प्रेसिडेंट बाबर हुसैन, सेक्रेटरी जनरल वकास जवेद, उस्मान वड़ाइच, नुमान कोहली, मोहम्मद जुबैर जियान, चौधरी आफ्ताब कसाना, चौधरी पामीला मलिक, नसरीन कौसर और साबरा नहीद ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के आखिर में चौधरी बिलाल गुज्जर को मैनचेस्टर सिटी का चीफ कोऑर्डिनेशन मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन दिया गया। इस मौके पर PTI कारकुनों चौधरी शहजाद, चौधरी अजहर और आमिर इफ्तिखार को उनकी कम्युनिटी खिदमात के एतराफ में शील्ड्स और मेडल्स भी दिए गए। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर।
برطانیہ کے معروف نوجوان کرکٹر حافظ لائق الرحمان کے احسال ثواب کے لیے ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے علماء اور منقبت خواہاں سمیت ان کے دوست احباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں دین اسلام کے بنیادی اصولوں کو لازمی شامل کریں۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے معروف نوجوان کرکٹر حافظ لائق الرحمان، جن کا گزشتہ ماہ انتقال ہو گیا تھا، جو مبلغ اسلام علامہ رفیق چشتی سیالوی کے بیٹے تھے، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے بزنس مین اور بہترین کرکٹر بھی تھے۔ ان کی اچانک وفات کی خبر سنتے ہی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اور ان کے دوست احباب غم سے نڈھال ہو گئے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جب کوئی ربنا 5 مرتبہ کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ گزشتہ روز ان کے احسال ثواب کی غرض سے گمکول شریف مسجد میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس میں علماء مشائخ سمیت ان کے مداحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ ظفر اللہ شاہ، پیر طیب الرحمان قادری، علامہ رفیق چشتی سیالوی، معروف بزنس مین چودھری اکرم گل، واجد علی برکی اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حافظ لائق الرحمان کی عملی زندگی ہمارے نوجوانوں کو بہت کچھ سکھا گئی۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح تمام شعبہ جات میں اپنا نام کمایا، وہ قابل تعریف ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس میں اس دنیا کے سوشل معاملات کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج 40واں تھا حافظ لائق الرحمان چشتی صاحب کا، جو کہ کرکٹر تھے، حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے یہاں اخلاق کے ذریعے، محبت کے ذریعے دین کو بھی فروغ دیا اور پھر کرکٹ کے ذریعے بھی انہوں نے کرکٹ کے ذریعے بھی بھائی چارے کو فروغ دیا۔ اور اس کا بزنس بھی تھا، یعنی اپنے بھی بیگانے بھی اس سے خوش تھے۔ جو حافظ قرآن تھے، قرآن پڑھتے تو عرب کاری کی یاد آ جاتی تھی، اور جب کرکٹ کے میدانوں میں گئے تو وہاں پہ بھی اخلاق محمدی کو اس طریقے سے اجاگر کیا کہ کرکٹ کے میدان میں عین وقت جب نماز کا آتا تو خود جماعت کراتے تھے، اور وہ اس دنیا سے گئے تو ہر دل آج دکھی ہے۔ اور انہوں نے کمیونٹی کے لیے جانے کے بعد بھی جو میسج دیا وہ اتنا عظیم ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو مذہبی طبقات ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں ان کے والد گرامی کے پاس وہ دعا کے لیے آئے۔ صاحبزادہ لائق الرحمان لائق صاحب اور چشتی صاحب کے صاحبزادے، ہم ان کے خاندان کے لیے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ آج مولانا رفیق چشتی صاحب کے صاحبزادے لائق چشتی، حافظ لائق چشتی صاحب کی رسم کل تھی، یہاں دعا کی گئی۔ میں ذاتی طور پہ لائق چشتی صاحب کو جانتا تھا، میرے دفتر میں ان کی آمد و رفت رہتی تھی، بڑے ایلیکوینٹلی اسپوکن آدمی تھے اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھے، سپورٹس مین بھی تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور سپورٹس میں کاروبار بھی کرتے تھے۔ علامہ حافظ لائق الرحمان چشتی صاحب ایک نہایت ہی جید علماء اور نوجوانوں میں مقبول تھے، اور شعبہ تدریس سے ان کا تعلق تھا، جس میں نوجوانوں کی ٹریننگ، ان کو تعلیم و تدریس کا کام کر رہے تھے۔ یہ ان کی وفات والدین کے لیے تو صدمہ ہے۔ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ نوجوانوں کے وہ سربراہ تھے اور کرکٹ کے میدان میں بہت ہی اعلیٰ جو ہے وہ مقام انہوں نے حاصل کیا، اور اس سپورٹ میں جو ہے وہ ینگسٹر جو ہے جتنے بھی ہیں برمنگھم سے اور برمنگھم کے باہر کے رہنے والے بھی جو ہیں ینگسٹر، ان کو کافی جو ہے وہ سپورٹ میں انہوں نے جو ہے انوالو کیا۔ حافظ قرآن ہونا بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر سپورٹس مین اور سپورٹس کے اندر ایکٹیویٹیز ہیں تو ان کے میں حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ بھی بنتے ہیں۔ سب بہن بھائیوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ بچوں میں اس نوجوان نسل کو اس نے بڑی تربیت دی ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ آج اس کے جانے کے بعد اخلاق پیدا ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام حضرات اپنے بچوں کو اسی طرح دین کے حوالے سے آگاہ کریں، دینی تعلیم سکھائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام والدین کو اپنے نوجوانوں کی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے۔ آخر میں حافظ لائق الرحمان کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی گئی۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ ورلڈ کلائمیٹ چینج کانفرنس گلاسگو میں جاری ہے۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے سربراہان مملکت اور متعلقہ شعبوں کے وزراء سمیت حکومتی اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ وسیم قاسمی رپورٹ کریں گے۔
اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی کانفرنس جاری ہے۔ ورلڈ کلائمیٹ چینج کانفرنس میں دنیا بھر سے صدور وزراء اور متعلقہ شعبے کے ارباب اختیار نے شرکت کی اور دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں پر سیر حاصل گفتگو اور منصوبہ جات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر دنیا کی نامور کمپنیز نے بھی اپنے اسٹال لگا کر برقی توانائی سے چلنے والی مصنوعات، گاڑیاں اور صنعت میں استعمال ہونے والے کمرشل وہیکلز کو متعارف کروایا۔ کانفرنس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گرین حصے میں عام مندوبین کو جانے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی مختلف کمپنیز نے اپنے نمائندوں اور اسٹال کے ذریعے لوگوں کو بدلتے موسم اور ماحولیاتی تبدیلیوں بارے آگاہی دی۔ بلیک حصے میں دنیا بھر سے آئے میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں اور اہم شخصیات نے ملکی سطح پر لگائے گئے اسٹالز اور بریفنگ ڈیسک میں شرکت کے ساتھ ساتھ مستقبل میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر منصوبوں کو پیش کیا۔ کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئندہ سالوں میں اگر دنیا کے تمام ممالک نے مل کر کوئی ٹھوس حکمت عملی نہ اپنائی تو کرۂ ارض پر ماحولیاتی تبدیلیوں اور موسمیاتی تباہ کاریوں سے عوام الناس کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں مختلف رنگ و نسل اور قومیت کے نوجوانوں پر مشتمل یونائٹڈ کلرز آف میلاد کے عنوان سے ایک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ ثنا خوان مصطفیٰ نے اردو، انگریزی، عربی، فارسی زبانوں میں دربار رسالت میں خوبصورت کلام پیش کیے۔ سلیم صابری کی رپورٹ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن کی جانب سے یونائٹڈ کلرز آف میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ اس محفل میں دنیا بھر سے مختلف رنگ و نسل اور ممالک کے افراد نے شرکت کی۔ محفل کی صدارت ڈائریکٹر منہاج القرآن انٹرنیشنل علامہ ذیشان قادری نے کی۔ ذیشان قادری نے اپنے بیان میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک ایسا عمل ہے جو خود اللہ پاک بھی کرتا ہے اور اس نے یہ عمل کرنے کے لیے اپنی مخلوق کو بھی حکم دیا ہے۔ They always remember them and they always pay tribute to them. So this is why when we talk about Prophet Muhammad, we celebrate the gathering in the remembrance of Prophet Muhammad. We pay tribute similarly to our Prophet Muhammad. If they have played vital role in the betterment of this society, the Prophet Muhammad is the one who has played vital role in our iman, alhamdulillah. نو مسلم اسکالر شیخ عبد الحکیم مراد نے سیرت طیبہ پر مختصر بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اکٹھا کرتی ہے، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ Last year, Brother Rakeem, he was my guest of honor at Revive FM 94.0 to speak about Black History Month. It's created, and Adam alayhi salam tried to approach Hawa alayhi salam. She said, "Give me my dowry first." And Adam alayhi salatu wasalam. خوبصورت محفل میلاد میں ثنا خوان مصطفیٰ میں کیفی سلطانی گجر، مکائل مالا، مکہ ٹو مدینہ گروپ نے شرکت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری مشکل بھی حل کرے تیرا، تیرے واسطے کوئی مال نہیں، ہمیں در پا دور مدینے۔ اس موقع پر لندن بھر سے نوجوانوں کی کثیر تعداد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئی۔ اردو، عربی، فارسی، انگریزی زبانوں میں بیان اور ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ روح پرور محفل کے شرکا نے اس کاوش کو سراہا اور کہا کہ نوجوانوں کو ان کی متعلقہ زبان میں سیرت طیبہ کا سبق دینے سے ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن و سلامتی کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا۔ یہ ایک بہترین تقریب تھی جس پر انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ I'm Rakeem from Mecca to Medina, and this session today was a beautiful session because everybody came together just because of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and from different cultures, different nations, different races, they came together just to celebrate the beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We've got a completely full center today. Everyone who has come to celebrate the Mawlid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, attended by many of great nasheed artists across the UK, as well as the great Sheikh Abdul Hakim Murad. یہ سلام فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں، یوتھ میں یہ اتنا کام کر رہے ہیں
اور جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں ان کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. پورے یو کے میں ان کا نام چھایا ہوا ہے, اور ان کو ہم سن کے نا, ہم جب چھوٹے بچے تھے تو یہ پہلے بندے تھے جنہوں نے انگلش میں نشید کو انٹروڈیوس کیا تھا ریپ کی فارمیٹ میں. Mecca to Medina, a Muslim rap and spoken word group, and we're glad and honoured to be here at this masjid, celebrating the life and the works of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Some people call it the Mawlid, but we look on it in English as celebrating the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آج ایک ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک بہت پیاری محفل ہے جس میں مختلف لوگ آ رہے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ سے. کوئی انگلش ہے, کوئی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے, کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے, کوئی تو ان کا ایک مجموعہ ہے جس میں فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مختلف انداز میں کی جا رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتا رہی ہیں. شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی محافل نہ صرف سیرت طیبہ کے فروغ کا باعث بنتی ہیں بلکہ ان سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک بھی پھیلتی ہے. منہاج القرآن لندن میں 1 ربیع الاول سے شروع ہونے والی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بدستور جاری ہے, جس میں مرد, خواتین, بچے, بوڑھے سبھی محبت اور عقیدت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ساعتوں میں لندن بھر میں محافل کا انعقاد جاری ہے. اسکائی بزنس اینڈ سوشل کلب لندن کی جانب سے ایسٹ لندن کے مقامی ہال میں ایک پرنور محفل نعت کا اہتمام ہوا, جس میں نعت خوان حضرات نے خوبصورت الفاظ میں اپنا کلام پیش کیا. غلام حسین اوان کی رپورٹ میں مزید جانیے. اسکائی بزنس اینڈ سوشل کلب لندن کے زیر اہتمام ایسٹ لندن میں ایک پر رونق محفل میلاد کا اہتمام ایک مقامی ہال میں کیا گیا. محفل کی صدارت اسکائی کلب کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالغفور عزیز نے کی. نعت خان ریحان قریشی نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے. رانا دین محمد نے خوبصورت الفاظ میں نعت پڑھ کر حاضرین پر وجد طاری کر دیا. اس کی دولت ہے فقر نقش کفِ پا تیرا, اور لوگ کہتے. قاری محمد علی قادری نے اپنی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی. اس موقع پر علامہ طارق محمود قادری, مولانا اعجاز احمد نیروی اور دیگر علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے کہ ہر طرف میلاد کی بہاریں ہیں. آج کائنات کا ذرہ ذرہ نور سے چمک رہا ہے. آج اسکائی بزنس اینڈ سوشل کلب اینڈ بارکنگ سوشل کمیونٹی کی طرف سے یہ گرینڈ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے, اور ماشاءاللہ سے دیار غیر میں رہتے ہوئے اسی طریقے سے ہم شان طریقے سے محفل میلاد منا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عقیدت پیش کر رہے ہیں اور نذرانہ عقیدت, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی یہ محفلیں جاری رہیں گی. الحمدللہ یہاں پہ یو کے میں 5ویں مرتبہ میرا آنا ہو رہا ہے, اور عظیم الشان یہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ ان کا انعقاد ہوتا ہے اور پورے یو کے میں جانا ہوتا ہے, تو بہت جوش و خروش اور ولولہ پایا جاتا ہے یہاں کی عوام میں, اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ لوگوں میں عشق پایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے. مشہور کاروباری شخصیت ساجد خان نے کہا کہ آج کی اس محفل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ شریک کریں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فیض یاب ہو سکیں. محفل کے میلاد کی محفل کے ان سب کو پہلے تو بہت بہت مبارکباد میلاد مصطفیٰ کی, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر سال اس کا اہتمام کریں گے اور اسی طرح کمیونٹی کو اکٹھا کریں گے. اور میرا پیغام یہ ہے کہ اس میں ہم نے جتنا بھی یوتھ ہے اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے, اور تاکہ یوتھ ادھر ہمارے جو پیغام ہے, جو نعتیں ہیں, جو علماء کرام ان کو پیغام دیں گے اس کو وہ سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے
अपनी ज़िंदगियों को रोशन बना। माहिर कानून मौज़म अली सिंधु ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया और यूरोप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का इनेकाद इंतहाई शौक और मजहबी अकीदत से करते हैं। यूरोप के अंदर जिस तरह बेशुमार मिनॉरिटीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे मुसलमान भी एक बहुत बड़ी तादाद में मिनॉरिटी के तौर पे मौजूद हैं, मगर यूरोप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, उनके मिलाद को सेलिब्रेट करना और उनकी नात को, उनके पैगाम को, उनकी तालीमात को आम करना, ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो आज की इस महफिल में ये क्रेडिट जाता है आज की इंतज़ामिया को कि उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे इज्तिमा किया मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे। आशिकाने मुस्तफ़ा जो है कि यहाँ सारे इकट्ठे मिल के यहाँ पे मिलाद मना रहे हैं, और जिस तरह के दुनिया भर में आशिकाने रसूल इस माह में इस मिलाद को मिला रहे हैं, यहाँ भी हम भी सब मिल के तो मिलाद मिला रहे हैं। सैयद जमील शाह ने कहा कि रबीउल अव्वल के महीने के साथ ही बरतानिया भर में महाफिल की रौनक शुरू हो जाती है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद इंतहाई मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाते हैं। इस महफिल मिलाद में अल्लामा एजाज नहरवी, अल्लामा हाफिज अहमद शेर बरकाती, कारी अल्लामा तारिक महमूद, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बक्का, साजिद खान, दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट यूके के चेयरमैन राना दीन मोहम्मद समेत दीगर मेहमानाने गिरामी ने शिरकत की। उम्मे आयशा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो में रहमत अलिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार और नातिया मुशायरा मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मेयर एलंग मुनीर अहमद थे, जबकि हाई कमिश्नर लंदन की जानिब से दिलदार अली आबरू ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शारा ने अशार की शक्ल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन के इलाके वाल्थमस्टो में रहमत लिल आलमीन सेमिनार और नातिया मुशायरे का अहतमाम किया गया। मारूफ स्कॉलर हाफिज मोहम्मद मुमताज़, डॉक्टर जवेद इकबाल और दीगर ने अपने खताब में कहा, हमें सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ऐसी बाबरकत महाफिल का अहतमाम साल भर करते रहना चाहिए ताकि इश्क़ मुस्तफ़ा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिले। प्रोग्राम के मेज़बान इलामा मोहम्मद इस्माइल ने इस मौके पर कहा कि यहाँ दयारे गैर में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवानों को अपने दीन से ज़्यादा रोशनास कराने के लिए उम्मे आयशा फाउंडेशन ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि नौजवानों में ज्यादा से ज्यादा उस यूट्यूब चैनल को मुतारफ करवाएं ताकि नौजवान नस्ल दीन की तरफ राग़िब हो सके। मेयर एलिंग मुनीर अहमद ने इस मौके पर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने के लिए सदियां लग जाती हैं। यह बहुत खुशाइंद बात है कि आज यहाँ पर हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के ऊपर ईमान अफरोज बातचीत की। मिर्ज़ा अमजद साहब और अल्लामा इस्माइल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जहाँ आज उम्मे आयशा की यूट्यूब चैनल की लॉन्च के लिए और सीरत तैयबा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम यहाँ जो है वो मुनक़िद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तरह है कि कोई भी उनका पहलू ले लिया जाए तो पूरा दिन, पूरी सदियां लग जाती हैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक अच्छी खुशाइंद बात है कि जहाँ पर आज हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बात की और उससे हम यही सबक सीखते हैं कि हमारा काम है कि हम उनको फॉलो करें। इलामा मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि यहाँ ओवरसीज में रहने वाले नौजवानों की रहनुमाई के लिए इस किस्म की तकरीबात का होना इंतहाई ज़रूरी है। सीरत उन नबी सेमिनार का जो मकसद है कि शुअरा हजरात और हमदो नात सना खान हजरात आकर हदिया अकीदत पेश करें किया उन्होंने, और जो है वो हमदो नात के जरिए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। मशहूर शायद अमजद मिर्जा ने कहा, हम यहाँ वाल्थमस्टो में गुज़श्ता 14 साल से मुशायरे का अहतमाम कर रहे हैं। रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने की मुनासबत से आज की इस तकरीब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात हुई। इस मौके पर शोरा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत नातिया कलाम भी पेश किया। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर हाजरीन महफल झूमते रहे। आज माशाअल्लाह रबीउल अव्वल के महीने, मुबारक महीने की निस्बत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पर गुफ्तगू होगी और जो मुख्तलिफ शोरा और शायरात आएंगे और उस पर वो अपना अपना कलाम पेश करेंगे। ये अपनी नौयत का एक बहुत मुख्तलिफ जो है कि एक इवेंट है, एक मुख्तलिफ तकरीब है, क्योंकि हमने देखा है कि महाफिल जो है उनका तो एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस तरह से जो सीरतुन नबी के एक ऑनर में जिस तरह से इस मुशायरे का एहतमाम किया गया है, ये अपनी मिसाल आप है। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले को इसी तरह से जारी और सारी रहना इसलिए
بھی ضروری ہے کہ جو یہاں پر برطانیہ میں رہتے ہوئے نوجوان نسل ہے جن کا تعلق مختلف اسلامی ممالک سے ہیں، ان کی ایک کنوینئنس کے لیے، ان کی اپنی ایک سوچ سمجھ کے لیے اس قسم کی تقاریب کا، اس قسم کے مشاعرے جو ہیں ان کا انعقاد کیا جانا بہت ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں مختلف علاقوں میں مختلف محافل ہوئی ہیں، لیکن نعتیہ مشاعرہ جس میں شعراء حضرات اپنے فن سے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بات بتائیں گے، تو اس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں پر تو ہم ایک غیر ملک جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پر تو ہم سب مل کر ہم اپنے مذہب کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کانفرنسیں ہیں وہ کرتے ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں، لیکن ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، آج اسلام کے نام پر ہی وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے۔ پاکستان کس طرح بنا تھا یہ ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا۔ راجہ ذیشان کا کہنا تھا کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے بہت زیادہ محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک مختلف ایونٹ ہے جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوئی اور شعراء نے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام بھی پیش کیا۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ جرمنی کے شہر ڈرسٹن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پرنور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی برسات کا اہتمام کیا گیا، جس میں جرمنی بھر سے عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے تاجدار انبیاء سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ اس پرنور محفل کا احوال جانیں گے جرمنی سے ہمارے نمائندے اصغر مرزا کی رپورٹ میں۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلاؤ دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ مسلم لیگ نون جرمنی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ندیم مغل کی جانب سے ڈریسڈن میں عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں جرمنی بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے شریک ہو کر خاتم النبیین کا جشن ولادت انتہائی محبت اور عقیدت سے منایا۔ محفل کا باقاعدہ آغاز آفن باغ سے تشریف لائے ہوئے قاری عرفان مدنی نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے کیا۔ مقامی نعت خوان جن میں راجہ آفتاب شریف، قاری رؤف قادری کے علاوہ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے مشہور و معروف نعت خوان حافظ ناصر خان نے دف کے ساتھ تاجدار انبیاء کی بارگاہ اقدس میں گلہۂ عقیدت پیش کیے تو محفل میں ایک سرور کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کوئی جنو بشر نہ کوئی پری نہ حیات ماماتی نہ مولا نہ زندہ نہ زیدہ تو ہوندے نہ اے نہ تو فانی سنا فانو ہوندے نہ ای خوش پیانی۔ کوئی جنو بشر نہ کوئی پری نہ حیات ماماتی نہ مولا نہ زندہ نہ زیدہ تو ہوندے نہ اے نہ تو فانی سنا فانو ہوندے نہ ای خوش پیانی۔ جامع مسجد المدینہ اسٹڈ گارڈ کے خطیب قاری شوکت مدنی کا کہنا تھا کہ نبوت اور رسالت کا آغاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور سلسلہ نبوت و رسالت کا اختتام بھی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سرکار دا بوا کھلی آئے تے رحمت دا چلا چلے آئے ایک مائی باہر آئیے آکے دائی والی چاہتی پائیے پھڑ پاؤں اس
محفل کے اختتام پر درود و سلام پڑھا گیا اور شرکا کو ضیافت میلاد پیش کی گئی۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، ڈریسڈن، جرمنی۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی آواز بلند کرنے اور دنیا عالم کو بھارتی سرکار کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی ایمبیسی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینیٹر مشاہد حسین سید سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال جان لیتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ جنت نظیر وادی آج دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے، جہاں اس دور میں بھی میڈیا آزاد ہے، نہ ہی ذرائع مواصلات بھارتی سرکار کے مظالم ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ عوام کو ان کے حق کے خود ارادیت سے محروم رکھ کے انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کے انہی مظالم کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض پاکستانی سفیر نے انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان اور دیگر مقررین نے بھارتی مظالم کی مذمت کی اور عالمی برادری کی بے حسی پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو رکوایا جائے۔ Accepted by the Security Council. Today when I am talking to you, Kashmir does not belong to any member state of the United Nations. So if Kashmir does not belong to any member state of the United Nations, then the claim that Kashmir is the integral part of India does not stand. Till date, I'm talking again 4 or 5 years old information. 11,253 women have been raped. 25,000 people are missing, whose wives they are called as half widows. And it has accomplices among powerful nations. And the so-called international community is shamefully silent. I would therefore not like to give a history or analysis of the Kashmir dispute, as enough has been said. The Kashmiri people of their homes and their property, the internment camps, the brutal suppression of the demonstrators, which are killing and maiming, not only makes Modi's India a rogue nation, it makes it an exporter of international terrorism. Indian military forces using pellet guns are done for 2 reasons. مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کے حوالے سے ڈاکومنٹری بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ Molested over 11,240 women of all age groups. Pakistan government recently presented a detailed dossier to expose Indian war crimes and human rights violations in illegally Indian-occupied Jammu and Kashmir. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشاہد حسین سید اور دیگر شرکا نے کہا کہ امریکی تھنک ٹینکس اور نمایاں سیاسی شخصیات کو کشمیر کے حوالے سے متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات کریں نہ کریں، ویسے بھی بات کس چیز پر ہوگی؟ بات ہوگی کشمیری عوام جو مقبوضہ کشمیر میں سٹیٹس کو ہے، موجودہ حالات ہیں، وہ ہمیں قابل قبول نہیں، اور صرف ہمیں نہیں، پاکستانیوں کو، وہ کشمیری عوام کو قابل قبول۔ یہ انڈین آکوپیشن آف کشمیر، تو ایسے ایونٹس میں پاکستان ایمبیسی کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں اس ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا۔ یہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، اور ہمیں یاد دلانا چاہیے کہ کشمیری عوام جو ہے کتنا مظالم، کتنے ایٹراسٹیز سفر کر رہے ہیں فرام انڈین آکوپائڈ فورسز۔ کشمیر پالیسی کسی ایک شخص یا حکومت کی نہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پالیسی بنائی تھی 70 سال پہلے کہ جب تک ان کو حق خود ارادیت نہیں ملتا ہم اس پر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں ہندوستان کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے، مسئلہ کشمیر سے منسلک ہے۔ تقریب میں امریکہ میں مقیم کشمیری رہنماؤں نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ شرکا نے کہا کہ مودی سرکار کے مظالم کا پردہ چاک کرنے کے لیے ضروری ہے اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات کا فوری نوٹس لے اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن ڈی سی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی شخصیات ایک بار پھر پیسا ایوارڈ شو کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ دبئی میں ہونے والے ایوارڈ شو میں اداکارہ مہوش حیات، ثنا جاوید، گلوکار عمیر جیسوال، آئمہ بیگ، شہباز شگری، جاوید شیخ اور دیگر شخصیات شرکت کر رہے ہیں، جس میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے۔
पाकिस्तान सितारों की कहकशां दुबई में एक बार फिर उतरने को तैयार। पीसा अवार्ड 2021 का मेला सज गया। पाकिस्तानी शोबिस सितारे पीसा अवार्ड 2021 की तकरीब में परफॉर्म करने के लिए पुरजोश हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी गुलकारों और अदाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वायरस ने अवाम की सेहत पर बहुत असर डाला था। दुबई में परफॉर्म करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। सुपरस्टार महविश हयात का 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बहुत खुश हूँ, 2 साल के बाद पीसा अवार्ड के लिए दुबई आई हूँ। मैं शो में परफॉर्म कर रही हूँ और मेजबानी भी कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग आएंगे और शो देखेंगे, क्योंकि बड़े अरसे बाद इतनी तादाद में पाकिस्तानी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफ्टर 2 years आई एम बैक इन दुबई विद पीसा एंड फॉर पीसा, और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं होस्टिंग भी कर रही हूँ इस इवेंट की विद वासिया एंड यासिर। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोग आएंगे और हमारे इस शो को देखेंगे, क्योंकि उनके लिए भी बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। सो आई थिंक दोनों तरफ से बहुत एक्साइटिंग टाइम है हमारे लिए। फरियाल महमूद और दीगर का कहना था बहुत अच्छा लग रहा है, जो परफॉर्मेंसेस हम लोग तैयार कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, उम्मीद है लोगों को पसंद आएंगी। पीसा अवार्ड्स के लिए परफॉर्म करने वाली हूँ और इस वक्त हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे, बहुत मज़ा आ रहा है और जो परफॉर्मेंसेस हम लोग आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं दे आर माइंड ब्लोइंग। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस शो, डू नॉट फॉरगेट टू कम टू दिस शो एंड वॉच द शो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। आई थिंक परफॉर्मेंसेस बहुत मज़े की है। मैं जब रिहर्सल्स में था मेरी परफॉर्मेंस हमेशा साथ है एंड इनमें मेरे गाने भी हैं, उनके गाने भी हैं, दोनों को मिक्स करके हमने परफॉर्मेंस बनाई है और मज़े की परफॉर्मेंस बनाई है। पीसा अवार्ड 2021 के शो की तकरीब 5 नवंबर 2021 को दुबई में मुनक्किद की जाएगी। इस अवार्ड शो का मकसद फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, ड्रामा इंडस्ट्री, म्यूजिक और दीगर प्लेटफॉर्म में साल की बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा जाता है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर हुस्नूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।